حضرت الیاس علیہ السلام آپ اردن کے علاقے جل آد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ تو یہ وہ ہیں کہ ان کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے، اور بعض ان میں وہ ہیں جن کا بیان ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ آپ کے زمانے میں جس بادشاہ کی حکمرانی تھی اس کا نام اخی اب یا احب تھا۔ اس کی بیوی کا نام ایزبل تھا۔ یہ بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا زمانہ بہت طویل تھا، 774 سے لے کر 854 تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 854 سال پہلے کا ذکر تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں غیر قوموں میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کوئی بیوی اپنے ساتھ بعل کی پوجا بھی لے آئی۔ رفتہ رفتہ یہ شرک ساری قوم میں پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اس شرک کا مقابلہ پورے زور سے کیا۔ ان میں اہم نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ آپ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز شام کا مشہور بعل بک تھا۔ بعل بک بت کا نام تھا۔ اسی بت کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت بہت پرانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ مختلف موسموں میں اس کے گرد میلے لگا دیے جاتے تھے۔ اس پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، بلکہ انسانوں کی قربانی دینے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ خود یہ بت سونے کا تھا، 20 گز لمبا، اس کے 4 منہ تھے۔ الیاس علیہ السلام نے جب قوم کو یہ سب کرتے دیکھا تو اس نے فرمایا، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود برحق تمہارا بھی رب ہے، اور وہی تمہارا اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ آپ نے اس قوم کو ہی تبلیغ نہیں دی بلکہ وقت کے بادشاہ اخی اب کو بھی حق کا پیغام پہنچایا اور فرمایا، تم بے حس و حرکت اور بے جان بت یعنی بعل کی پوجا کرتے ہو۔ یہ کھلا شرک ہے جو خود بھی اور ساتھ میں تم سب کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حقیقت میں عبادت کے لائق تو میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے قوم تو پہلے ہی آپ کے مخالف ہو چکی تھی، اب بادشاہ اس کی بیوی بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تکالیف دی، پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ وہ لوگ آپ کو تلاش میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ستانے اور جھٹلانے کی انہیں یہ سزا دی کہ انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک ایک بوند پانی نہ برسا۔ وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ اسی دوران حضرت الیاس علیہ السلام غار سے نکلے، ان کی طرف آئے تو انہیں عذاب میں گرفتار دیکھا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، یہ تمہارا بال کب کام آئے گا؟ اس سے کہو بارش برسائے تاکہ تم قحط کے عذاب سے نجات ملے۔ آپ کی بات سن کر ساری قوم بال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ بے جان بت بارش کیسے برسا سکتا تھا؟ سب تھک گئے تو الیاس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے الیاس، تیرا خدا کون سا ہے؟ تو اس سے بارش کی دعا کر کے دکھا۔ آپ نے رب العالمین کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ زمین سرسبز ہونے لگی۔
اس قوم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان پھر بھی نہ لائی، الٹا الیاس علیہ السلام سے کہنے لگی سب تیرا جادو ہے۔ یہ الزام ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کو ان کی قومیں لاجواب ہو کر دیتی رہی تھیں۔ اور یہ باتیں ہیں اس زمانے کی جب کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے پر 40 سال تک سزا بھگت چکی تھی۔ اس سب کے باوجود انہوں نے بال کی پوجا شروع کر دی۔ قص یہ قوم گمراہی میں ڈوبی رہی، اور الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جزاک اللہ خیر۔